تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ حج دین اسلام کے 5 ارکان میں سے سب سے آخری رکن ہیں جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج کے دوران مسلمان سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور وہاں مخصوص عبادات انجام دیتے ہیں، لیکن جس طرح قادیانیوں نے اسلام کے دیگر شعائر کو چرا کر اپنے مذہب میں شامل کیا ہے، مسلمانوں کی عبادت جسے ہم حج کہتے ہیں یہ بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکی۔ دوستو، قادیانیوں نے اپنے خود ساختہ مذہب کی طرح ایک جعلی حج بھی اختراع کر رکھا ہے، جس کے لیے قادیانی دنیا بھر سے ہندوستان کے شہر قادیان میں جمع ہوتے ہیں، جو ان کے جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی جائے پیدائش اور جائے تدفین ہیں۔ یہاں یہ لوگ مینارۃ المسیح کے گرد طواف کرتے ہیں، مرزا کے گھر سے ریلوے اسٹیشن کے درمیان سعی کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے خود ساختہ غار حرا اور زمزم کا کنواں بھی بنا رکھا ہے۔ دیگر دوسری برائیوں کے ساتھ ساتھ یہاں مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر کو سجدے بھی کیے جاتے ہیں۔ ہم آج آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں قادیانیوں کے جھوٹے حج کا احوال، جیسے یہ لوگ سالانہ جلسے کا نام دیتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مرزا کی تمام تر تعلیمات دین اسلام سے چوری شدہ یا پھر من گھڑت ہیں۔ مرزا نے ہر وہ کام اور راہ اختیار کی کہ جس سے اسے مالی فائدے یا پھر اپنی شہرت درکار تھی، چاہے دنیا کی طاقتور حکمرانوں کو خطوط ارسال کرنے ہوں، چندی کا نظام رائج کرنا ہو یا پھر بہشتی مقبرے کی تعمیر۔ بالکل اسی طرح مرزا اور اس کے بعد آنے والے جانشینوں نے قادیان میں ایک سالانہ جلسے کا بھی اہتمام کر رکھا ہے۔ یہ جلسہ قادیانیوں کے لیے بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے کہ جیسے کسی مسلمان کے لیے حج بیت اللہ۔ قادیانیوں نے مرزا کے گھر سے منسلک کمرہ بھی بنا رکھا ہے جسے یہ لوگ بیت الدعا کا نام دیتے ہیں۔ قادیانیوں کا ماننا ہے کہ اس کمرے میں بیٹھ کر مرزا غلام احمد قادیانی اپنی عبادات انجام دیا کرتا تھا اور یہیں اس پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ نعوذ باللہ۔ قادیانیوں کے نزدیک اس کمرے کی حیثیت بالکل وہی ہے کہ جو مسلمانوں کے نزدیک غار حرا کی۔ سالانہ جلسے کے موقع پر جب دنیا بھر سے قادیانی یہاں آتے ہیں تو یہ اس کمرے میں نوافل ادا کرتے ہیں اور خوب دعائیں مانگتے ہیں۔ دوستو، یہ صاحب ایک سابقہ قادیانی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت پر گامزن کیا۔ سنیے یہ کیا کہتے ہیں۔ تو کہتے یہ بات یہ ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی یہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرتا تھا، اور چونکہ مرزا غلام قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ مرزا غلام قادیانی یہاں پہ بیٹھا اور اب اس حجرے کی اہمیت غار حرا کی طرح ہے۔ نعوذ باللہ۔ بیت الدعا سے فارغ ہونے کے بعد یہ لوگ مینارۃ المسیح کا رخ کرتے ہیں۔ قادیان میں قائم سفید مینار کو قادیانیوں کے نزدیک وہی اہمیت حاصل ہے کہ جو مسلمانوں کے نزدیک کعبۃ اللہ کو۔ دوستو، یہ مینار یعنی مینارۃ المسیح بھی ایک بہت ہی دلچسپ تاریخ کا حامل ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گی تو آپ دمشق میں موجود سفید مینار کے پاس اتریں گی۔ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی خود ہی مسیح موعود ہونے کا دعوے دار تھا، لہٰذا اس نے حدیث مبارکہ میں موجود اس پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے قادیان میں ایک مینار کی تعمیر شروع کی، جو کہ اس کی زندگی میں تعمیر نہ ہو سکا اور بعد ازاں اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے اسے مکمل کیا۔ تو پھر منارے کا بھی عجیب حال کیا کہ منارہ نہیں تھا، مگر قادیان میں پھر اعلان کر دیا کہ منارۃ المسیح بنانا ہے۔ مسیح پہلے اترایا، منارہ اب بنانا، اس کے لیے باقاعدہ چندہ ہوا، دولت جو حرب کی چندے کیے، منارہ پڑھنا شروع ہوا، مر گیا، منارہ نہیں بنا، منارہ بیٹے نے بنایا بعد، منارۃ المسیح وہاں گھڑیاں لگی۔ عجیب حال ہے ان لوگوں کی عقل کا کہ رسول تو کہتے ہیں کہ منارہ ہوگا، اس کے پاس اترے گا، اور واقعی اب بھی دمشق میں وہ منارہ موجود ہے۔ انہوں نے بعد میں تعمیر کرنا شروع، مکمل نہیں ہوا۔ مرزا کی جائے پیدائش اور بیت الدعا کی زیارات کے بعد تمام قادیانی حضرات و خواتین مینارۃ المسیح کے پاس جاتے ہیں اور یہ اس کا طواف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کہ جیسے مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔
یہ یہاں دعائیں مانگتے اور دیگر عبادات و مناجات کرتے ہیں۔ مینارۃ المسیح کے طواف کے بعد دنیا بھر سے آنے والے یہ احمدی لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر پر جاتے ہیں، جہاں یہ اس کے لیے تعریفی اشعار کہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اس کی قبر کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ جا کے مرزا کی قبر کے اوپر یہ بڑی تضرع کے ساتھ عاجزی کرتے ہیں، پھر مرزا کی قبر کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ بہت سے قادیانی ایسے ہیں جو کہ مرزا کی قبر یعنی کہ قبر کے قریب تو نہیں جانے دیتے، جنگلہ لگایا ہوا آگے سے، چار دیواری نہیں، ویسے جنگلہ لگا ہوا ہے۔ اب بہت سے قادیانی جو ہے وہ جیسے سجدہ کرتے ہیں، جب پوچھا گیا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی قبر ہے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا اور کسی کی بھی قبر کے آگے سجدہ ریز ہونا یا اسے اپنی حاجات طلب کرنا شرک کی بدترین اقسام ہیں۔ لہذا قادیانی جماعت نہ صرف عقیدہ ختم نبوت کی منکر ہے بلکہ شرک بھی اس کی بنیادوں میں رچا بسا ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں دعوی خدائی کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، تو پھر اس کے حواریوں نے اسے سجدے ہی کرنے تھے۔ مرزا کی قبر پر حاضری اور سالانہ جلسے میں حاضری کے بعد اگلے روز یہ قادیانی مسلمانوں کی تقلید میں صحیح کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں صفا و مروہ نامی پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں۔ ہم مسلمان یہ عمل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں، لیکن قادیانیوں نے ہمارا یہ عمل بھی چرا لیا۔ قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کے گھر سے شہر قادیان کے ریلوے اسٹیشن تک یہ صحیح کی جاتی ہے۔ مرزا کی کتابوں کے مطابق مرزا اپنے حواریوں اور کبھی اپنی ازواج کے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک واک کیا کرتا تھا، لہٰذا یہ تمام لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کی تقلید میں مرزا کے گھر سے ریلوے اسٹیشن تک صحیح بھی کرتے ہیں۔ جس طرح ہم مسلمان مکہ مکرمہ میں موجود زمزم کے کنویں کو مقدس اور پاکیزہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کا پانی بطور تبرک استعمال کرتے ہیں، قادیانیوں نے بھی مرزا کے گھر میں موجود کنویں کو بالکل یہی حیثیت دے رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرزا کو خود کبھی اس کنویں کا پانی پینا نصیب نہ ہوا، لیکن اس کے ماننے والے اسے چوم چاٹ کر پیتے ہیں۔ اب یہ وہ کنواں ہے ناظرین کرام جس سے مرزا غلام قادیانی کو مرزا کے چچا زاد جو امام دین اور نظام دین تھے وہ پانی نہیں پینے دیتے تھے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بکواس کی۔ وہ مسلمان رہے ہیں، تو اب قادیانی اس کنویں کے اندر سے پانی نکال کے پینا اپنے لیے آب زمزم تصور کرتے ہیں۔ جس طرح ہم مسلمان مکہ مکرمہ سے بطور تبرک کھجور اپنے ساتھ لاتے ہیں، قادیانی جماعت روٹی کے خشک ٹکڑے جنہیں عرف عام میں بھوسی ٹکڑے کہا جاتا ہے یہ اپنے اہل خانہ اور دیگر عزیز و اقارب کے لیے بطور تبرک لے جاتے ہیں۔ دوستو، ان مضحکہ خیز حرکات کو قادیانی جماعت نے حقیقی حج کا نام دے رکھا ہے، کیونکہ ان کے باطل عقائد کے مطابق دور حاضر میں خانہ کعبہ کا حج منسوخ ہو چکا ہے اور حقیقی حج قادیان میں ہی ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ حج جو ہے وہ اصل جو حج کے مفہوم ہے، جو اصل حج کرنے کے بعد جو اس کے مقصود و مطلوب ہوا کرتے ہیں، وہ مکہ میں لوگ نفلی حج کرنے کو جاتے ہیں۔ اب مکہ کا حج جو ہے وہ ذلی طور پہ منسوخ ہو چکا ہے، اب اصل حج جو ہے وہ قادیان کا جلسہ جو ہے جلسہ سالانہ، اس کے اوپر آئیں گے تو آپ کو حج کے مقصد و مطلوب ملیں گے، مقصود و مطلوب آپ کو یہاں آ کر ملیں گے۔ یہی وہ وجوہات ہیں دوستوں کہ اس جماعت کو مسلمانوں کی صف سے خارج کیا گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان بھائی کو رشد و ہدایت سے نوازا، ہماری دعا ہے کہ باقی تمام قادیانی بھی دین اسلام کی جانب لوٹ آئیں کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہیں۔